یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ مقدس مہینہ ذوالقعدہ شریف کا ہے اور آنے والا مہینہ ذوالحجہ شریف شروع ہونے والا ہے، جس کی ابتدا میں حج اور قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کا موضوع انشاءاللہ ذوالحجہ میں بیان کیا جائے گا۔ آج حضرت جد الانبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کروں گا، کیونکہ قربانی آپ ہی کی یادگار ہے اور آپ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا نہ دیکھا تم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں کہ اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ حضرات گرامی، علماء نحو سے پوچھے کہ جب جملہ کے شروع میں حمزہ استفہامیہ آ جائے تو اسے استفہامی انکاری کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے اس کا اثبات کیا جائے، اور حمزہ سے جس استفہام کی نفی کی جا رہی ہے اس کا اثبات کیا جائے۔ تو علم ترا سے صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ گزشتہ دور میں رویت کی نفی ہے تو اس پر حمزہ استفہامیہ لا کر اس نفی رویت کو اثبات میں بدل دیا اور فرمایا علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ واقعہ رونما ہوا ہزاروں برس پہلے اور فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس واقعہ کو دیکھا ہے۔ تو کیسے دیکھا ہے؟ رویت کسے کہتے ہیں؟ تو رویت کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے دیکھنے کو۔ اگر دل میں دیکھا ہو تو اس کا عربی میں لفظ رویت نہیں بلکہ بصیرت سے ٹرانسلیشن ہوگا۔ اسی لیے اللہ بصیر ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے پاک ہے اور اپنے علم بصیر سے دیکھتا ہے۔ تو علم ترا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا اس دور میں موجود ہونا ثابت کیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سر انور کی چشمانِ مبارکہ سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آج وہی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ علم ترا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا، مطلب ہے کہ یاد کیجئے آپ نے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے علم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں کہ ان پر اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ نص قطعی ہے کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہی عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان آتاہ اللہ الملک۔ جھگڑا کی وجہ کیا تھی؟ کہ اسے نمرود کو اللہ نے بادشاہی دی تھی۔ نمرود کی حکومت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، تو تمام مولوی تسلیم کرتے ہیں، سارے ملا اسے مانتے ہیں، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دیتا، کسی کے ایوان توحید میں زلزلہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی نمرود کی حکومت قرآن سے ثابت ہے، ان آتاہ اللہ الملک، اسے حکومت اللہ نے دی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے پڑھے لکھے جاہلوں، اے پڑھے لکھے مولویوں، اگر تم میں عقل کا ذرہ بھی موجود ہے، اگر تم میں کچھ علم کا قطرہ موجود ہے تو بتاؤ کہ اللہ حکومت دے نمرود کو تو تم مانتے ہو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عطائی ہے، اور اگر اللہ حکومت دے اپنے محبوب کو تو تمہیں شرک کا ہیضہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس عطا کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حکومت و اختیارات عطا فرمائے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہوئے تمہیں توحید و شرک کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلوں، یہ حکومت عطائی ہے، ان آتاہ اللہ الملک سے نمرود کی حکومت تسلیم کرتے ہو تو حتیٰ یحکموک سے محبوب کی حکومت کو بھی تسلیم کرو۔ حضرات گرامی، علماء اکرام نے تشریح فرمائی ہے
کہ اس پورے روئے زمین پر 4 افراد نے حکومت کی ہے. حضرت علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی مایہ ناز کتاب معراج النبوت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس نمرود کا شمار ان 4 لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سارے عالم پر غلبہ حاصل کیا. ان 4 میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر. مسلمانوں میں حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, اور 2 کافروں میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود تھا. توجہ چاہوں گا, اس طرح سے علماء نے یہی نقل فرمایا ہے کہ تمام روئے زمین پر ان 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے. تو کیا یہ سب علماء اکرام معذاللہ مشرک ہو گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ 4 کو حاکم تسلیم کیا؟ نہیں, اور ہرگز نہیں, بلکہ ان کو مشرک کہنے والے جاہل اور پڑھنے جاننے کے بیوقوف ہوں گے, کیونکہ وہ دعویٰ قرآن دانی کا کرتے ہیں اور قرآن سے ان کا واسطہ دور کا بھی نہیں. معلوم نہیں کہ قرآن کریم میں بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء. یوں کہو کہ اے اللہ تو جسے چاہے ملک دے دیتا ہے. مگر ان شرک کے فتوے لگانے والوں نے یہ آیت نہیں پڑھی, لوگوں کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ لینے والوں نے مطلب کا قرآن پڑھا باقی چھوڑ دیا. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, جسے چاہے حکومت دے. اس نے حکومت دی حضرت سکندر ذوالقرنین کو, اس نے حکومت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو, اس نے حکومت دی بخت نصر کو, اس نے حکومت دی نمرود کو. تو مولویوں, جو خدا سکندر ذوالقرنین کو حکومت دے سکتا ہے وہی خدا جد الحسن اور حسین کو حکومت دے سکتا ہے. جو خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے سکتا ہے وہی خدا دو عالم کے سلطان کو حکومت دے سکتا ہے. تو جو خدا بخت نصر کو حکومت دے سکتا ہے وہی خدا شاہ بہروبر کو حکومت دے سکتا ہے. جو خدا نمرود کو حکومت دے سکتا ہے وہی خدا اپنے محبوب کو حکومت دے سکتا ہے. تم حضور کی حکومت کو تسلیم کرتے ہو, تمہیں وہ مبارک ہو. ہم محبوب کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, ہمیں یہ مبارک. تو حضرات گرامی, توجہ چاہوں گا, اصول فطرت ہے کہ اصول نعمت پر اظہار تشکر کیا جائے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجئے تاکہ اظہار تشکر ہو جائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور شکر ادا کیا کرو میرا اور کفر نہ کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بنایا اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے مدد اور فتح آئے, اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو, تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو, بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ قانون فطرت ہے, توجہ چاہوں گا, یہ قانون فطرت ہے. کامیابی ہو شکر کرو, یہ قانون فطرت ہے. نعمت ملے شکر کرو, یہ قانون فطرت ہے. حکومت ملے شکر کرو. اب نمرود کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس بادشاہت ملنے پر اپنے معبود حقیقی کے حضور سجدہ زیر ہو جاتا, مگر اس کے باغیانہ طبیعت میں تکبر آ گئی. حضرات گرامی, اس بے ایمان کی حکومت وسیع عریض ہوتی چلی گئی. اس کی حکومت کا پرچم ہر سو لہرانے لگا, اس کے عدل و انصاف کے چرچے ہر طرف پھیلنے لگے. تو شیطان کو بھی جوش آ گیا. شیطان نے اس کے نفس ارکش کو بھڑکا دیا کہ مشرق سے مغرب تک حکومت تیری ہے, شمال سے جنوب تک سلطنت تیری ہے, سارے روئے زمین پر سکہ تیرا چلتا ہے اور تو ان سب انسانوں کا بادشاہ ہے. تو پھر تجھے چاہیے کہ ان سے اپنا آپ منوائے. شیطان نے نمرود کے ذہن میں خدائی کا خیال ڈال دیا اور نمرود کے دماغ میں خدائی خیال زور بروز راسخ ہوتے چلا گیا, یہاں تک کہ اس نے تمام عوام الناس کو اپنی جھوٹی خدائی کی طرف دعوت دی اور کہا کہ معذرہ میں تمہارا خدا ہوں, میری عبادت کرو. جو لوگ مجھ تک نہیں آ سکتے وہ میرے مجسمے کی عبادت کریں.
نمرود کے مجسمے تیار کروا کر تمام عبادت خانوں میں رکھ دیے گئے اور لوگ اللہ کی بجائے اس کی عبادت کرنے لگے. جو نمرود کے دربار میں پہنچتے وہ اس کی وہاں عبادت بجا لاتے اور جو نہیں پہنچ سکتے تھے وہ ان عبادت خانوں میں پڑے ہوئے مجسمے کے سامنے سجدہ زیر ہو کر عبادت کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ خدا پرستی کی جگہ بت پرستی راسخ ہو گئی. حضرات گرامی، کفر پہنچا اپنے عروج پر، شرک آیا اپنے کمال پر، نمرود کی پوجا نقطہ انتہا پر پہنچ گئی. ایک رات نمرود نے خواب دیکھا، ایک ستارہ آسمان پر طلوع ہوا کہ اس کی روشنی بڑھنے لگی اور پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ سورج اس کے سامنے مانند پڑ گیا. اس خواب نے نمرود کو پریشان کر دیا. صبح جب دربار لگایا اور یہ اپنے تخت سلطنت پر بیٹھا تو نجیمیوں اور کاہنوں کے سامنے اپنا خواب بیان کر کے تعبیر چاہی. تو نجیمیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت علم نجوم کے اعتبار سے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی حکومت اب زوال پذیر ہونے والی ہے اور اس کو تباہ کرنے والا عنقریب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے. وہ اپنی عظمت و شان میں بے مثال ہوگا. وہ فرزند اسی سال پیدا ہونے والے ہیں جو نئی شریعت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے اور تیری سلطنت کو تباہ برباد اور تیری خدائی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے. مخلوق کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دے کر بتوں کی عبادت اور اطاعت سے روکیں گے. ان کی تبلیغ سے تمہاری سلطنت کی بنیادیں ہل جائے گی اور حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. نجومیوں کے سردار خلید بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس خطرہ کا فوری انتظام ضروری ہے. اگر سیلاب کا پانی آنے سے پہلے بندہ نہ باندھا گیا تو تباہی کا باعث ہوگا. تو نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیا جائے. بچیاں پیدا ہو تو ان کو باقی رکھا جائے، بچے پیدا ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے. 18,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج کے مختلف دستے تشکیل کیے گئے جو مردوں اور عورتوں پر نگران مقرر کر دیے گئے تاکہ کوئی مرد کسی عورت سے ملاقات نہ کر سکے. اسی طرح نگران عورتوں کی ایک جماعت حاملہ عورتوں پر متعین کر دی گئی تاکہ بے خوف و خطر وہ ہر گھر میں جا کر ولادت اور اولاد نرینہ کی بابت معلوم کر سکے اور نگرانی کر سکے. اس طرح وہ نومولود بچہ اگر پیدا ہوتا ان عورتوں کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا جاتا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال 1,00,000 بچے نمرود کے ظلم و ستم کے شکار ہوئے. تو حضرات گرامی، فرعون نے بھی لاکھوں بچوں کو مروا دیا، بچیوں کو زندہ رکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعونیوں نے سرکاری حکم جاری کر دیا کہ بچوں کو ذبح کرو اور بیٹیوں کو باقی رکھو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتیں یعنی بیٹیوں کو. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کرنا اور بچا کے رکھنا، پھر اسی فرعون کے گھر پہ پرورش کروانا، یہ مشیت الہی تھی. تو بچے قتل ہوتے بھی رہے، بچیاں زندہ چھوڑی بھی جاتی رہی، کلیم اللہ پھر بھی دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے اور اسی فرعون کے گھر پرورش کے لیے بھیج دیے گئے جو ان کے روکنے کے لیے سب کچھ کرتا کرواتا رہا. تو میرا رب ہر شے پہ قادر ہے. نمرود نے پورا انتظام کیا، فوجی دستے گھروں کی نگرانی کے لیے بھیج دیے. مرد عورت کا اختلاط نہ ہو سکے، عورتوں کی کمیٹیاں تشکیل دے کر گھروں میں بھیج دی کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے. مگر قدرت کی آواز آئی کہ تیرے سرہانے ہی اس پاک روح کو صاحب فدر سے شکم مادر میں نہ لام تو میں خدا کیسا. تو حضرات اکرامی، 1,00,000 بچہ مروانے کے بعد بھی نجومیوں نے نمرود کو اطلاع کیا کہ علم نجوم کے اعتبار سے یہ بات پایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ اس مولود کے استقرار حمل کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ آج رات رہن مادر میں منتقل ہو جائے گا. اب نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ رات کوئی مرد شہر میں نہ رہے اور دن نکلنے تک واپس نہ آئے اور تمام عورتیں شہر میں رہیں گی، کسی حالت میں شہر سے باہر نہ نکلے. دروازوں پر
فوجوں کو حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا. شہر کے تمام دروازوں پر ذمہ داریوں کے پہرے، تمام مرد شہر سے باہر، تمام عورتیں شہر کے اندر، اور جن ذمہ داریوں کے پہرے لگائے گئے ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تھے، جو نمرود کے خاص الخاص محافظین میں سے تھے. شہر کے قریبی دروازے پر نمرود سو رہا تھا اور یہ اسی کا پہرا دے رہے تھے کہ اچانک حضرت کی والدہ وہاں آ گئی، اور یہی نمرود کے سرہانے کی طرف حقوق زوجیت پورے ہوئے، جبکہ نمرود پر نیند تاری تھی، اسے بالکل معلوم نہیں ہو سکا. تو آواز قدرت آئی، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو مضبوطی سے پورا کرنے والا ہے. اے نمرود، تو نے سخت سے سخت انتظامات کروائے کہ ابراہیم نہ آ سکے. اے نمرود، تو نے لاکھوں بچے مروائے کہ ابراہیم نہ آ سکے. تو خدائی کا دعویٰ کر کے اتنا بے خبر ہے کہ تیرے سر کی طرف میں ابراہیم کو شق مادر میں منتقل کر رہا ہوں، تجھے خبر ہی نہیں. خدا وہ نہیں ہوتا جو سو جائے، خدا وہ ہوتا ہے سونا تو درکنار، اسے اونگ بھی نہیں آیا کرتی. لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، وہ رب ابراہیم ہے جو سوتا نہیں، وہ نمرود جھوٹا رب ہے جو سو جایا کرتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے دوسرے دن تمام نجومی روتے پیٹتے نمرود کے دربار میں آ گئے اور آ کر کہا کہ اے نمرود، جس اندیشہ کے مطابق یہ تمام انتظامات کیے گئے، جن کے لیے ہمیں فکر تھی، 1000 لڑکوں کو قتل کیا، مردوں کو گھروں میں رکھا، گھروں سے باہر نکالا، عورتوں کو شہر میں بند کر دیا گیا، وہ مقصد پھر بھی پورا نہیں ہو سکا. آنے والا پھر بھی محفوظ ہے اور شق مادر میں موجود ہے. تو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر نومولود کا نمرود یا اس کے فوجیوں کو علم ہو گیا تو ان کو مار ڈالیں گے. تو اس خدشے کے تحت گھر میں ہی ایک تہخانہ بنایا گیا جہاں پھر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. حضرات گرامی، وقت کے گزرنے سے پریشانی بڑھتی رہی کہ انہی نمرودی لوگ اسے قتل نہ کر دیں، اور چند ایام گزرے تو آپ کو جنگل میں ایک غار کے اندر چھوڑ دیا گیا. والدہ کا دل کپکپا رہا ہے، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ نمرود کے ان درندوں سے بچا کر جس غار میں چھوڑ آئے ہیں وہاں جنگلی درندے ہی میرے لبتے جگر کو نہ کھا جائیں، اور ہاں اگر میرے بیٹے کو بھوک یا پیاس کم کرے گی تو خوراک کا انتظام کیسا ہوگا. جب آپ دوبارہ وہاں جا کر دیکھا تو کیا عجب منظر نظر آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ ہیں، خوراک کا انتظام کرنے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک انگلی مبارک سے پانی، دوسرے انگلی مبارک سے شہد اور تیسری انگلی مبارک سے دودھ جاری فرما دیا، اور وہ باری باری انگلی مبارک کو بڑے مزے سے چوستے رہے. یہ ملاحظہ کر کے آپ حیرت میں گم ہو گئی. اور آپ ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے کہ عام بچہ 1 ماہ میں جتنا بڑھتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ دن میں 1 ہفتے کے برابر بڑھے، ہفتہ میں مہینہ کے بچے کی طرح بڑھتے. شہد اور دودھ خوراک تھی اور یہ بڑھنے کی رفتار تھی. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میرے نبی اور رسول اپنی ذات کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ان کا خالق خود ان کے ہر انتظام کو بحسن خوبی انجام دیتا ہے. وہ دنیا میں اگر محتاج ہوتے ہیں تو صرف اپنے خالق و مالک کے، نہ وہ والدین کے محتاج ہے نہ وہ کسی دنیا دار کے محتاج ہے. اگر آج کسی کا محتاج کر دیا تو پھر کل بے دھڑک تبلیغ کیسے کریں گے؟ اس لیے انہیں کسی کا محتاج ہی نہ کرو کہ یہ ڈنڈے کے چوٹ پر توحید و رسالت کی تبلیغ کر سکے. توجہ چاہوں گا، یہ امر آج کے سرکاری اور درباری لالچی دنیا دار اور صوفیوں اور ملاؤں کے لیے فکریہ رمیہ ہے کہ جو سرکاری مراعات لیتے ہیں اور فتویٰ فروشی کرتے ہیں، جو سرکار کی خوشندی کے لیے اپنے زمین کو بیچ دیتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ علماء اور مشائخ جو دنیاوی ازائش اور آرام کو چھوڑ کر
اللہ و رسول کے دین کا ڈنکا بجاتے ہیں، چاہے اسے بدلے میں کوئی بھی مسائل مول لینے پڑے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں جو تبلیغ آزادی زمانے میں، کیا کرتے ہیں جو تبلیغ آزادی زمانے میں، وہ اکثر کاٹتے ہیں زندگانی جیل خانے میں۔ تو حضرات گرامی، بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اب اپنا مشن پورا کرو، اپنا مشن کو شروع کرو، ہم نے تمہارے قلب علم و معرفت کے خزائن اور رشد و ہدایت کے انوارات سے پہلے ہی بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، ہم نے اسے خبردار کر دیا، من قبل پہلے سے، ولادت سے بھی پہلے، گفتگو کرنے سے بھی پہلے ہم نے رشد عطا فرما دی، ہم نے علوم و حکمت عطا فرما دی، ہم نے ان کا سینہ توحید ان کے دل میں عطا کر دی، ہم نے خود گفتگو کا طرز و طریقہ انہیں سکھا دیا، ہم نے تبلیغ و توحید و رسالت کا اسے سلیقہ سکھا دیا۔ تو جب آپ نے پہلی گفتگو کی تو اپنی والدہ سے گفتگو کی، کیا گفتگو کی؟ انشاءاللہ اس واقعہ کو اگلے جمعے کو انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو شروع کی تو اپنی والدہ سے شروع کی، کیا گفتگو شروع کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔